اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص فضل۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ اپنی آواز کو لوٹاؤ، اور پرندوں کو بھی حکم دیا۔ وَأَنَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اس سورۃ سبا اور اس کی آیت نمبر 10۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، ایک تو عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا، اور دوسرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان میں نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس کے لیے جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ قیامت آنے والی ہے اور یہ حق ہے، اور پہلے بھی عرض کیا تھا یہ جو 86 صورتیں ہیں مکی، ان میں تین چیزوں کو بارہا بیان کیا جاتا ہے، توحید کو، رسالت کو اور آخرت کو۔ توحید، رسالت اور آخرت۔ اب اس صورت کے اندر اگر آپ ترتیب دیکھیں، پہلے توحید بیان ہوئی، پھر آخرت بیان ہوئی، اب رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ جو فرمایا وہ بندے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، تو اللہ رب العزت نے ان میں سے اپنے دو بندوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے پہلے بندے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ اللہ کی طرف کتنا رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی کتنی عبادت کرنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل روزے میں وہ داؤد علیہ السلام کا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، یہ عمل کس کا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے غلام کو، اپنے خادم کو فرماتے کہ استبل سے گھوڑا لے کے آؤ، جتنی دیر میں وہ لے کر آتا آپ پوری کتاب زبور کی تلاوت کر دیتے تھے۔ تو تلاوت کرتے رہنا، روزے سے رہنا، پھر عبادت، اور ان کی عبادت کا ذکر آتا ہے کہ آپ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر اللہ ان کی عبادت کی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایسا ان کو رجوع اللہ عطا فرمایا کہ تلاوت بھی ہے، روزہ بھی ہے، قیام اور نوافل بھی ہے، یہ سارے اعمال حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو فضل عطا فرمایا۔ اب کیا کیا فضل اللہ نے عطا فرمائے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے آپ کو نبی بنایا، پھر اللہ نے آپ کو رسول بنایا، پھر اللہ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے ان کو خلافت عطا فرمائی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم آپ کو زمین میں اپنی خلافت عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، پھر اس بادشاہت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی شامل فرما دیا، اور پھر ان کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرما دی جو آج تک اور قیامت تک کسی انسان کے لیے نہیں ہے، جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرما دی۔ یہ سارے انعامات داؤد علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے۔ آپ اندازہ کر کہ اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی، خلافت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں بھی اللہ نے سکھا دی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو بھی ان کے ہاتھ میں اللہ نے نرم کر دیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا اپنے بندے اور اپنے نبی حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور یہ جو تلاوت کرتے تھے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یا جبال اوبی معہ، ہم نے کہا حکم دیا کہ اے پہاڑوں تم داؤد کے ساتھ آواز کو لوٹاؤ۔ جو تسبیح داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں پہاڑ بھی وہی تسبیح کریں گے، والطیر، اور پرندے بھی وہی تسبیح کریں گے جو داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں۔ بات سمجھے؟ وَأَنَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور فرمایا ہم نے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا۔ لوہا نرم کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہت ہے تو آپ لوگوں میں پھرتے ہیں اپنا کچھ حلیہ تبدیل فرما کر، اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ کیسے ہیں، داؤد کیسے ہیں، جو تعریف کرتے ہیں، کوئی لوگ چیز بیان کرتے ہیں تاکہ اس چیز کو حل کیا جا سکے۔ تو ایک دن ایک روایت تو یہ کہ کسی انسان نے کہا، اور ایک روایت یہ کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ داؤد باقی تو سب ٹھیک ہے، بادشاہت بھی اچھی ہے، عادل بھی ہے، لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بیت المال سے لے کر کھاتے ہیں۔
اگر ایسا ہوتا کہ وہ خود کام کرتے تو آپ آئے اور رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے کہ میں کہیں سے لینے کی بجائے خود کماؤں اور وہ اپنے گھر پہ خرچ کروں۔ اب اللہ نے کرم کیا کیا کہ اس دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا۔ اب دیکھیں نا، لوہے کو پہلے آگ میں پگھلانا، پگھلا کے سانچے میں ڈھالنا، پھر اس کی کوئی شکل بنانا، یہ اس کو ایسے موڑ لیتے تھے جیسے موم انسانوں کے ہاتھوں میں مڑ جاتے، گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر گرم کیے جیسے وہ چاہتے اس کو موڑ لیتے۔ اب اس سے وہ کیا کرتے تھے؟ تو ارشاد فرمایا ان اعمل سابغات، آپ تیار کریں کامل درجے کی زرہ، وہ جو پہنی جاتی ہے نا لوہے جب جنگ کے دوران، اب وہ تیار کریں۔ وقدر فی السرد، اور آپ اس کے اندر کڑیاں جوڑنے میں ایک اندازہ مقرر کریں۔ وعملوا صالحا، اور اس کے ساتھ آپ نیک کام بھی کرتے رہے۔ انی بما تعملون بصیر، جو آپ عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا پر ان کو عطا فرما دیا۔ اب یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا عطا فرما دے کہ میں محنت کر کے کما سکوں۔ اللہ نے یہ عطا فرما دیا۔ اب جو ایک ذرہ ایک ڈھال وہ تیار کرتے ہیں تو وہ اس وقت جب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 6000 درہم میں جاری تھی، 6000 درہم جاری۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس میں سے 4000 درہم صدقہ کر رہے ہیں، اور باقی جو 2000 درہم ہے وہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رکھ رہے ہیں۔ ہر ایک ذرہ میں کتنا؟ 4000، 6000 میں سے 4000، تو اکثر صدقہ ہوا یا کچھ صدقہ ہوا؟ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ صدقہ کرنے کا سوچتے ہیں، اور وہ بھی کبھی اگر حالات ٹھیک نہ ہو یا سیل ٹھیک نہ ہو تو اس کو بھی نکال دیتے، کوئی بات نہیں، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ کفار مکہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ وہ اپنے بتوں کا حصہ نکالتے اور پھر اللہ کی ذات کا حصہ نکالتے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا نا کہ بتوں کا حصہ کم ہو رہا ہوتا تو اللہ کے حصے سے اٹھا کر ادھر ڈال دیتے کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، وہاں سے کم کر کے ادھر ڈال دیتے۔ وہی کام جو وہ کر رہے تھے آج بھی وہی نفسیات، ٹھیک ہے۔ اب کاروبار میں طے کر دیا کہ اتنا میں نے اللہ کے لیے نکالنا ہے، اب بیچ میں کسی کی مدد کرنی پڑ گئی تو اس کو بھی وہی ڈال دیا کہ یہ بھی تو اللہ ہی کے نام پہ جا رہا ہے نا، چلو۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو روک رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانی ہے۔ آپ جیسا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ویسا اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی۔ اس فضیلت میں عرض کیا اللہ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، کتاب بھی دی، بادشاہت بھی دی، خلافت بھی عطا فرمائی، پرندوں کی بولیاں بھی اللہ نے سکھا دی۔ یہ سب کچھ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور جب داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ تلاوت کرو جو میرا داؤد تلاوت کر رہا ہے۔ پرندوں کو حکم دیا تم بھی یہ تلاوت کرو گے جو داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر کے بعد ان کو بلایا تو وہ ڈر گئے کہ صبح صبح مجھے بلایا، کوئی ایسا عمل کیا ہو گیا مجھ سے۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا رات میں گلی سے گزر رہا تھا، تم اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے، تم اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے۔ فرمایا جب تک تم تلاوت کرتے رہے میں گلی میں کھڑے ہو کے سنتا رہا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے آواز عطا کی ہے۔ اندازہ کرے کس طرح وہ قرآن پڑھتے ہوں گے کہ جن کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا سالم اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسا قرآن پڑھنے والے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا۔ ابو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمایا جو جبرائیل امین کے لہجے میں قرآن پڑھنا چاہے وہ ابن مسعود سے قرآن سنے، یہ اس لہجے میں پڑھتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کا لہجہ ہے۔ تو تلاوت کا شوق، تلاوت کرنا، قرآن سے لگاؤ رکھنا، بیٹھنا اور اس کو اچھی انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنا، جیسی آواز اللہ نے آپ کو دی ہے کم از کم اس پہ تو انسان خوبصورت بنا لے۔ اور یہ وہ عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت جو اللہ کی رحمت کو کامل طور پر متوجہ کرنے والا۔ اور یہ حدیث پاک ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے اور اتنی تلاوت کرے اسے مانگنے کا بھی وقت نہ ملے، اللہ مانگنے والوں سے زائد عطا کریں گے۔ تو کوشش کرے اپنے گھر میں معمول بنائے تلاوت کا،
تاکہ گھر میں جب بھی صبح ہو گھر میں جو اٹھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. گھر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، معمول ہو گھر میں تلاوت کرنے کا. اس کی برکات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اور اگر آپ حدیث پاک میں دیکھیں تو وہ صحابی تلاوت کر رہے ہیں اور گھوڑا بدک رہا ہے. پھر تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا رک جاتا ہے، تلاوت شروع کرتے ہیں پھر بدکتا ہے. صبح تک یہی چلتا رہا. کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی رک رہی ہے، کر رہے ہیں پھر رک رہے. صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ ہوا اور صبح میں نے ایک نور آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. فرمایا اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح کو سارے مدینہ والے اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو معلوم ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں اس کا اثر آپ کی زبان پر بھی آتا ہے. زبان پر اثر کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیا مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس قرآن کی تلاوت کریں گی. آپ کے دل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، کیا مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کریں گے. پھر آپ کے ماحول پر بھی پڑ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت کی فرشتے نازل ہو رہے ہیں. پھر آپ کے علاقے پر پڑتا ہے. فرمایا کسی علاقے پر اللہ رب العزت عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں، پھر وہاں کچھ تلاوت کرنے والوں کو دیکھ کر اللہ عذاب کو ہٹا لیتے ہیں. اس کا اثر آپ کے علاقے پر بھی پڑتا ہے. پھر آپ کے جنازے پر اس کا اثر پڑتا ہے. 70,000 فرشتے آئے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے جنازے کے اندر. پھر قبر پر بھی اس کا اثر آتا ہے کہ فرمایا فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کو ایسے آئیں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کو جاتے. پھر اس کا اثر قیامت تک جاتا ہے کہ قیامت والے دن قرآن سفارش کرے گا اور اللہ اس سفارش کو قبول کر کے صاحب قرآن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. تو اصل یہ ہے وظیفہ. ہم تسبیحات میں بیٹھنے میں یہ ذکر وہ ذکر اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کمال ہے. ذکر کرنا چاہیے، ہر وقت زبان پہ اللہ کا نام آنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کے پاس فرصت ہے، بیٹھنا ہے، آپ نے باقی تسبیحات پڑھنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پہ آپ کی تلاوت کریں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ سب سے بڑا ذکر ہے جو ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو خود اللہ نے تکلم فرمائے. آپ دیکھیں نا، کسی کا بھی کلام، کسی کی بھی کتاب آپ محبت سے پڑھیں اور وہ آپ کو دیکھے کہ میری کتاب کو پڑھ رہا ہے، میرے اشعار کو پڑھ رہا ہے، میرے کلام کو پڑھ رہا ہے. جی اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اپنے اس بندے سے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آج کی آیت کریمہ میں جو بات سامنے آئی وہ داؤد علیہ السلام کی فضیلت ہے. باقی جو اس میں اللہ نے ان کے معجزات بیان کیے اس پہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق.